حضرت صالح علیہ السلام قسط نمبر 4۔ اب وہ غریب ہونے کے باوجود ان کافروں سے ڈرتے تھے اور نہ ہی ان کی غلط باتوں کو سنتے تھے۔ کافروں نے حضرت صالح علیہ السلام کو خود ہی ایک بڑا ساحر مشہور کر دیا تھا۔ اب وہ حضرت صالح علیہ السلام کے ماننے والے لوگوں سے جھگڑتے تو ضرور، مگر زیادہ نہیں، یعنی حد سے الہی عام کے تانے والے دونوں ناگزر تھے۔ انہیں اونٹنی پر بھی سخت غصہ آتا، کیونکہ اونٹنی کو دیکھ کر ان کے مویشی بھاگ جاتے تھے، اور پھر ایک روز پانی نہ ملنے کی وجہ سے انہیں اور بھی غصہ آتا۔ انہیں انہی وجوہات کی بنا پر ان میں کشیدگی بڑھتی چلی گئی۔ کبھی کبھی کوئی کافر غصے میں آ کر اونٹنی کو مار دینے کی دھمکی بھی دیتا۔ حضرت صالح علیہ السلام ان کی تمام باتوں سے واقف تھے، مگر اس کے باوجود وہ کافروں کو سمجھاتے اور انہیں ہدایت کرتے کہ ایک ہی خدا کو مانو۔ ایک بار انہوں نے کشیدگی کے دوران لوگوں سے تبلیغ کرتے ہوئے کہا، اے لوگو، تم بھلائی سے جلد چھٹکارا حاصل کرنا کیوں چاہتے ہو؟ کیوں برائی مانگتے ہو؟ اللہ سے اپنی بخشش کیوں نہیں چاہتے؟ ہو سکتا ہے خدا تم پر رحم کر دے۔ اس پر ایک کافر نے جل کر کہا، ہم نے تیرے قدموں کو منحوس پایا ہے اور تیرے ساتھ تیرے ان چند ساتھیوں کو بھی منحوس پایا جو اندھے ہو کر ایمان لے آئے۔ جب سے تو نے ہمیں ہمارے مذہب سے روکنا چاہا ہے، اس وقت سے ہمیں مصیبتوں نے گھیرا ہوا ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے جواب میں کہا، تمہاری بڑی قسمت خدا کے پاس ہے۔ تمہیں ایمان والوں سے لڑنا جھگڑنا نہیں چاہیے، تمہیں ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا چاہیے۔ تمہاری قسمتوں کے رشتہ دار یہ ایمان والے نہیں بلکہ اللہ ہے، اور یہ اونٹنی جس سے تم جلتے ہو اور اس کے لیے دل میں بڑے خیالات کو جگہ دیتے ہو، یہ تمہارے درمیان اسی کی نشانی ہے۔ اونٹنی کا ذکر سن کر وہ اور بھی زیادہ بگڑ گئے اور طرح طرح کے الزام لگانے لگے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے انہیں پھر نرمی سے سمجھاتے ہوئے کہا، سنو لوگو، میں تمہیں پہلے بھی بتا چکا ہوں، اگر تم نے اس اونٹنی کو کوئی نقصان پہنچایا یا اسے ہلاک کر دیا تو خدا کی طرف سے تمہیں بہت بڑا عذاب بھگتنا پڑے گا، اور تجھے یقین ہے کہ تم میں سے ایک شخص کسی روز اس اونٹنی کو مار ڈالے گا، اور جس کی وجہ سے خدا تم پر عذاب ڈالے گا جو تم برداشت نہیں کر سکو گے، مگر پھر پچھتانے سے کچھ نہ ہوگا۔ کافروں نے حضرت صالح علیہ السلام سے جب عذاب کے بارے میں سنا تو بہت پریشان ہو گئے۔ وہ خدا کے عذاب سے ڈر گئے، مگر اپنے دلوں نے ایمان کے لیے پھر بھی جگہ نہ بنا سکے۔ پھر ان میں سے ایک نے حضرت صالح علیہ السلام سے پوچھا، اے صالح علیہ السلام، وہ کون سا شخص ہوگا جو تیری اس پیدا کی ہوئی اونٹنی کو ختم کر دے گا، جس کے نتیجے میں ہمیں تیرے خدا کا عذاب بھگتنا پڑے گا؟ تو ہمیں اسے اس شخص کا نام بتا دے۔ اس سے پہلے کہ وہ تیری اس اونٹنی کو ختم کرے، ہم اسے مار ڈالیں تاکہ یہ تیری اونٹنی بھی بچ جائے اور ہم بھی عذاب سے بچ جائیں۔ وہ ابھی اس دنیا میں آیا ہی نہیں ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے انہیں بتایا، تو ہمیں اس کی نشانی بتا دے تاکہ ہم اس کو پہچان لیں اور پیدا ہوتے ہی اسے ختم کر دیں۔ جب انہوں نے بہت اصرار کیا تو حضرت صالح علیہ السلام کو بتانا ہی پڑا۔ انہوں نے اس کا حلیہ بتاتے ہوئے کہا، پیدا ہونے والے کے چہرے کا رنگ سرخ ہوگا اور بلی سی آنکھیں ہوں گی۔ حضرت صالح علیہ السلام کی اسی پیشین گوئی کے بارے میں بات پھیل گئی۔ قوم کے سرداروں نے حکم جاری کیا کہ جس علاقے میں اس محلے کا لڑکا پیدا ہو جس کی آنکھیں بلی کی طرح ہوں اور چہرے کا رنگ سرخ ہو، اسے فوراً ختم کر دیا جائے۔ لہٰذا حکم پر عمل کیا گیا۔ اس طرح یکے بعد دیگرے اس عمر کے 9 لڑکوں کو ہلاک کر دیا گیا۔ ان لڑکوں کی اموات کے بعد پوری بستی اور ہجر میں ہلچل مچ گئی۔ ہر ایک کی زبان پر اسی واقعے کا ذکر ہوتا۔ بہت سے لوگوں نے کہا کہ حضرت صالح علیہ السلام کی بات پر عمل نہ کیا جائے کیونکہ اس کی باتیں غیر یقینی ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ اس نے جھوٹ بولا ہو، اور اونٹنی کو ہلاک کرنے والے کا تعلق ہماری قوم سے نہ ہو۔ اور بعض نے اس خیال کا اظہار کیا کہ صالح علیہ السلام ہماری قوم کے دشمن ہیں، وہ ہمارے ہاں پیدا ہونے والے بچوں کو ختم کروا رہے ہیں تاکہ ہماری نسل نہ باقی۔ وہ خوف جس نے ان کے دلوں میں جنم لیا تھا وہ آہستہ آہستہ ختم ہوتا گیا۔ انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کو تنگ کرنا شروع کر دیا اور طرح طرح سے ان کا مذاق اڑانے لگے۔
جب حضرت صالح علیہ السلام انہیں بتاتے کہ انہوں نے جو راہ اختیار کی ہوئی ہے وہ بالکل غلط ہے، تو اس پر کافر جواب دیتے، اگر ہم غلط راہ پر ہوتے تو ہم اتنی دولت کے مالک نہ ہوتے ہیں، ہمارے پاس اتنی طاقت نہ ہوتی، اگر الو دیم ہمارے خدا جھوٹے باطل ہوئے تو یہ کھیتیاں جو لہلہا رہی ہیں ہرگز ہری بھری عمل ہوتے تو آو لہلا رہی ہیں ہرگز ہری بھری ہوتی، اور یہ درخت جن کے پھل ہم کھاتے ہیں وہ ہمارے پاس یہ عالیشان محل نہ ہوتے جن میں ہم رہ رہے ہیں، جبکہ تم اور تمہارے ساتھی ایمان لائے ہیں ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اس پر حضرت صالح علیہ السلام فرمانے لگے، تم اپنی عیش و عشرت پر ناز نہ کرو اور نہ ہی خدا کے سچے رسول اور اس کے دین کا مذاق اڑاؤ۔ اگر تم اپنی دولت اور طاقتور ہونے پر گھمنڈ کرتے رہے تو یقین جانو یہ ایک ہی پل میں اجڑ کر رہ جائے گا، تم سے سب کچھ چھین لیا جائے گا، پھر نہ تو تمہارا وجود ہوگا اور نہ ہی تمہارا یہ ساز و سامان ہوگا۔ مگر کافروں پر ان کی باتوں کا کچھ اثر نہ ہوتا۔ پھر ایک روز وہ لڑکا بھی اس دنیا میں آن لسا جس کے بارے میں حضرت صالح علیہ السلام نے پیش گوئی کی تھی۔ اس پیدا ہونے والے کا وہی محلہ تھا جیسا کہ حضرت صالح علیہ السلام نے بتایا تھا۔ اس کا چہرہ سرخ تھا اور آنکھیں بالکل ہلکی سی تھیں۔ یہ بچہ اب اپنے گھر میں پرورش پانے لگا اور کسی کو اس کی پرواہ نہیں ہوئی، وہ بالکل عام بچوں کی طرح بڑھ رہا تھا۔ صالح علیہ السلام سے اپنا بچپن گزارنے کے بعد جب اس نے جوانی میں قدم رکھا تو اسے دیکھ کر سب سے زیادہ ان عورتوں کو ملول ہوا جن کی گودیں اجڑ گئی تھیں، جن کے جگر گوشوں کو دنیا میں قدم رکھتے ہی موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ انہیں اس لڑکے کو دیکھ کر بہت افسوس ہو رہا تھا۔ وہ سوچ رہے تھے، اگر ہم ان کی باتوں میں آ کر اپنے بچوں کو قتل نہ کرتے تو آج وہ بھی اس طرح جوان ہوتے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ہمارے ساتھ بہت برا سلوک کیا ہے، اس نے ہماری نسل کو تباہ و برباد کر دیا، اس نے ہم سے دشمنی کی ہے۔ اب ان 9 افراد جنہوں نے اپنے اپنے بیٹوں کو حضرت صالح علیہ السلام کے کہنے پر اپنے ہاتھوں سے مار دیا تھا، انہوں نے فیصلہ کیا کہ اب وہ حضرت صالح علیہ السلام کو بھی غلط پیشن گوئی کرنے کے الزام میں قتل کر دیں گے۔ ان سب نے مل کر حضرت صالح علیہ السلام کو مارنے کا تہیہ کر لیا اور اس کے لیے بہانہ ڈھونڈنے لگے۔ یہ کافر جانتے تھے کہ حضرت صالح علیہ السلام رات مسجد میں ہی سو کر گزارتے ہیں، چنانچہ ان کے پاس اس سے بہتر موقع اور کوئی نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ رات کو بستی سے مشتمل ہو کر مسجد کے سامنے والی پہاڑی کے اس درے میں چھپ گئے۔ خیال تھا کہ وہ جہاں سے حضرت صالح علیہ السلام گزرا کرتے تھے، ان کا خیال تھا کہ حضرت صالح علیہ السلام کو قتل کر دیں گے اور پھر ان کے عزیز و اقارب سے جھوٹی قسمیں کھا کر انہیں یقین دلا دیں گے کہ صالح علیہ السلام کا قتل انہوں نے نہیں کیا۔ مثل مشہور ہے کہ چاہ کن را چاہ درویش، سو ان کے ساتھ بھی ایسا ہوا۔ جو کافر حضرت صالح علیہ السلام کو قتل کرنے کے ارادے سے گھر سے نکلے تھے، اللہ کے حکم سے ان پر پہاڑ کا ایک بھاری پتھر آن گرا، جس کے نتیجے میں وہ دب کر اپنے انجام کو پہنچے۔